آج ہم سیکھیں گے
کہ جو ہم یہ وضو کرتے ہیں، کبھی چہرہ دھوتے ہیں، کبھی بازو، کبھی پاؤں، کبھی سر کا مسح کرتے ہیں، سردی ہے تو پھر بھی کرنا ہے، گرمی ہے تو پھر بھی کرنا ہے، پانی ٹھنڈا ہے تو پھر بھی کرنا ہے، گرم ہے تو پھر بھی کرنا ہے۔ جب اتنی مشکلات کے ساتھ کبھی رات کو کر رہا ہے، کبھی دن کو، کبھی صبح فجر میں، نیند سے بیدار ہوتے ہی پہلے وضو کرو، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو جب یہ انسان کرے گا تو اس کو ملے گا کیا؟ یہ دنیا میں تھوڑی مشقت ہے، لیکن اس کی جزا بڑی اعلیٰ ہے۔ اس کی طرف آنے سے پہلے یہ بات بھی سن لیں، ہم ہیں اللہ رسول کے حکم کے پابند، تو اسلام کے اندر ہمارا ذہن نہیں چلے گا، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اسلام کے اندر مرضی چلے گی تو اللہ کی، اس کے پیارے حبیب کی۔ اس مرضی کی ایک مثال یہ دیتا ہوں، جب سے اذان شروع ہوئی، ایک صحابی نے خواب دیکھا، نبی پاک نے اس خواب کی تصدیق کی اور فرمایا بلال کو کہتا جا، بلال آگے آگے پڑھتا جائے گا، تو پیچھے پیچھے پڑھتا جائے، قیامت تک کے لیے اصول یہی رہے گا، الفاظ بھی وہی، ان کی ادائیگی بھی وہی۔ کوئی ماں کا پتر اس اذان کو بدل نہیں سکتا، اگر بدل دے تو وہ اذان نہیں ہوگی۔ نماز، 3 نمازوں کے اندر قرات بلند آواز سے اور 2 نمازوں میں قرات آہستہ آواز سے، امام پہ لازم ہے۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ کافر سیٹیاں بجاتے تھے، تنگ کرتے تھے، آوازیں لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے، اس لیے ظہر اور عصر اس کے اندر آواز کو آہستہ رکھا گیا تاکہ عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور پاکستان میں تو کافر ہے ہی نہیں، کوئی سیٹی نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر عقل تو یہی کہتی ہے آواز اونچی ہو، دن کا وقت ہے، رب کا نام اونچی لو، لیکن اللہ یہ کہتا ہے اگر تم میری نماز پڑھنا چاہتے ہو تو ایسے پڑھو جیسے میرے مصطفیٰ نے پڑھا ہے۔ انداز بھی وہی، ایک چیز بھی آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ جیسے جیسے مصطفیٰ نے کر کے دکھا دیا تم بھی ویسے ہی کرو گے۔ تو بہرحال 2 نمازوں میں آواز آہستہ، 3 نمازوں میں آواز بلند، رکھتے بھی جیسے جیسے مصطفیٰ نے ادا کر دی ویسے ہی کرنا۔ اور رہی بات وضو کی، تو وضو بھی ہم وہی کریں گے جو میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اور پھر جب نبی پاک کی ہر ادا پہ عمل کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آتی ہے، اللہ بے شمار ثواب ادا کرتا ہے، کیونکہ حضور کی ادائیں اللہ کو پسند ہیں، اور میرے آقا کی اداؤں پہ جو امتی عمل کرے اللہ کو وہ بندہ بھی بڑا پسند ہے، کیونکہ نبی پاک کی ادا کو ادا کرنا۔ تو آئیے پہلے انعام سنتے ہیں قرآن سے، سورۃ الحج۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الحج، اس کی آیت نمبر 23 اللہ سارے نیک عملوں کی جزا ایک ہی آیت میں بیان کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اصابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کو داخل کرے گا، ایمان والوں کو، وعامل الصالحات، اور نیک عمل کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں ایمان لانا بھی ضروری ہے اور نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ خالی محبت مصطفیٰ کا دعویٰ نہیں کرنا بلکہ سنت مصطفیٰ پہ عمل بھی کرنا ہے۔
इस्लाम के बाद फरमाया नेक अमल करने वाला। जब अमल के अंदर आला दर्जे पे पहुंचेगा तो अल्लाह फरमाता है फिर हम जज़ा भी अदना नहीं देंगे, आला ही अदा करेंगे। जज़ा भी आला है। फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नत भी ऐसी जिसके नीचे नहर जारी है। दुनिया में तो आपने देखा है अगर नहर चलती है तो जमीन की गहराई में, लेकिन जन्नत की नहर जमीन की गहराई में नहीं होगी, जमीन के ऊपर ऊपर चलेगी। शहद की, शराब की, पानी की और दूध की। सूरह मोहम्मद के अंदर 4 नहरों का जिक्र है। अनहार मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु, दूध की नहर जिसका जायका नहीं बदलेगा। फिर कहा मिन माइन गैरि आसिन, पानी जब से पैदा हुआ बदबू नहीं आई, ऐसे पानी की नहर। तो नहर चलेगी जमीन के ऊपर, उसके इर्द गिर्द सोने चांदी के बर्तन, गिलास पीने के लिए। ये तो है पीने के लिए, खाने के लिए बहुत ज्यादा, हर किस्म का गोश्त और हर तरह की लज़्ज़तें। अगली बात यह है कि बंदा जिसने नेक अमल किए हैं खाने पीने का एहतमाम तो कर दिया, रहाइश का एहतमाम कैसा है? रहाइश के लिए मकान चाहिए, लिबास चाहिए और हुस्न के लिए कुछ इमामा भी चाहिए, ताज चाहिए। कुछ बंदा समझता है कि मेरे ऊपर सोने चांदी का भी मामला होना चाहिए। दुनिया के अंदर सोना पहनना मर्द के लिए हराम है, चांदी पहनना मर्द के लिए हराम, हर तरह का जेवर बंदे के लिए हराम। दुनिया ने हराम इसलिए किया कि यह आज़माइश है। हर चीज होने के बावजूद पहननी नहीं। क्यों? तेरे लिए अल्लाह ने जन्नत के अंदर तैयार की है। तो जो दुनिया में पहनेगा उसको जन्नत का सोना नसीब नहीं होगा। जो दुनिया में शराब पिएगा उसको जन्नत की शराब नहीं मिलेगी। और जो दुनिया के अंदर रेशम का लिबास पहनेगा जन्नत के अंदर रेशम का लिबास नहीं दिया जाएगा। यही ऐलान है फिर रब का, युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हब, सोने के कंगन। कंगन पहना जाता है बाजू में, एक घुटने के करीब, यहाँ कंगन पहनाया जाता है। दुनिया में जो कंगन पहना जाए वो हराम है। कोई मलंग हो, बड़ा पहुंचा हुआ हो, जो भी हो, शरीयत का मसला मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। इस्लाम सबके लिए यकसा, आलिम है या जाहिल, पीर है या आम बंदा, कोई भी है, जितना भी पहुंचा हुआ, गौस पाक से ज्यादा तो नहीं पहुंचा। और मेरे गौस पाक ने कोई सोने के कंगन पहने, कोई तस्बीह, कोई मलंग बने। अगर अल्लाह की मार्फत के लिहाज से देखा जाए तो गौस पाक से कोई अदम, कोई आला है? कोई भी नहीं। 40 साल ईशा के वुज़ू से फजर पड़ी है, फिर फुल ठंड के अंदर आप फरमाते हैं मेरा इम्तिहान लिया गया, 80 बार गुस्ल फर्ज हुआ। कितनी बार? 80 बार। तहकीक ये है कि जिस बंदे को 80 बार गुस्ल फर्ज हो जाए उसकी मौत पक्की है। ये तहकीक है, लेकिन तहकीकें सब की अपनी जगह पर। एक अल्लाह के वली की आज़माइश का अंदाज अपना है। रब ताला लेने वाला, वो अल्लाह का वली तैयार है। और फरमाते हैं कि हर दफा मैंने गुस्ल किया, कपड़े भी नहीं निचोड़े, ठंडे पानी से गुस्ल किया और मैं कपड़े भी नहीं निचोड़े, कपड़ों को भी ऊपर ही सूखने दिया। इतनी मुशक्कत, बॉस बनना को आसान नहीं है, कहना आसान। अब बताइए जरा अमल कैसा है? अल्लाह रसूल के हुक्म पे अमल करके दिखाया। रब कहता है कि दुनिया में ये मुशक्कत तूने बर्दाश्त की, जन्नत में हमने तेरे लिए सोने के कंगन तैयार किए हैं। असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ, फरमाया मोती, उन कंगनों के अंदर मोती जुड़े हुए। सोने का कंगन, ऊपर मोती लगे हो, कैसा लगेगा? हुस्न के अंदर भी और इजाफा होगा। दुनिया का मोती होता है, अगर हीरा हो तो बंदा उसको छुपा छुपा के रखता है, कोई चोर ना ले जाए।
اور ہر بندے کے سامنے کہتا ہے میرے پاس ہیرا ہے. اور جنت کا موتی تو ایسا ہے اگر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے سورج بھی اپنی روشنی کم کر دے. اور اتنا اعلیٰ قسم کا موتی جب سونے کے کنگن میں لگے گا غسل کیسا ہوگا. یہ ہے اہتمام جنتی کو جو جنت میں دیا جائے گا. پھر اللہ فرماتا ہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, جنت کے اندر تیرا لباس ریشم کا ہوگا. کون سا لباس ہوگا؟ ریشم, سبز رنگ کا, گہرا سبز رنگ. موٹی ریشم بھی ہوگی, باریک ریشم بھی. یہ قرآن کا ایک اور مقام ہے. وہاں پہ اللہ فرماتا ہے استبرق, موٹی بھی ریشم باریک بھی, ہر طرح کا ریشمی لباس جنت میں پہنایا جائے گا ایک ایمان والے کو. ریشم کا مطلب ہوتا ہے چمکنا. وہ لباس جب پہنا جاتا ہے تو چمک ہوتی ہے. ادھر سے چمکتا ہوا لباس ہوگا, رنگ ہوگا گہرا سبز, اور پھر ادھر سے سونے کے کنگن پہنے ہوں, ساتھ موتی چمک رہے ہوں, وہ جنتی پھر تیری کیا ہی بات ہے. اور یہ سب ملا کس وجہ سے؟ آئیے نبی پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء. فرمایا یہ سونے چاندی کے زیورات پہنائے کہاں کہاں تک جائیں گے؟ یا ایک کنگن, دو کنگن, تین کنگن, یا چار پانچ, کتنے؟ تو میرے آقا بولا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ زیورات پہنچیں گے ایمان والے کے اس عضو تک جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. میں تو اس لیے کہوں گا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری بات نہیں ہے, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. آزائے وضو جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں وہاں تک سونے چاندی کے زیورات سے آراستہ کیا جائے گا. کیا لاجواب انداز ہے. پھر علامہ قرطبی لکھتے ہیں وَحَلَّا النِّسَاءُ بِالذَّهَبِ وَالرِّجَالُ بِالْفِضَّةِ, ایک قول کے مطابق مردوں کو سونا پہنایا جائے گا, عورتوں کو سونا پہنایا جائے گا, مردوں کو چاندی پہنائی جائے گی. ایک قول یہ ہے سونا اور چاندی مکس کر کے مردوں کو پہنایا جائے گا. تیسرا قول اس میں یہ ہے سونا اور چاندی پھر اس کے اندر موتی لگا کر جوڑ کر پورا حسن اس مرد کو پہنایا جائے گا. ملے گا کس کو؟ جو وضو پابندی سے کرتا ہے, نماز پابندی سے پڑھتا ہے, تلاوت قرآن پابندی سے کرتا ہے, جو بھی دنیا میں نیک عمل ہو سکتا ہے کر لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میرا وعدہ اور میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. قابل توجہ بات یہ ہے کہ فل سردی آ جائے, مشکل ہو جاتا ہے وضو کرنے میں, اور ادھر میرے آقا انعام کیا دے رہے ہیں جہاں تک پانی پہنچے گا وہاں تک تجھے زیور پہنایا جائے گا. اور بندہ ادھر کیا کرتا ہے آسانی, جرابیں پہنی ہیں اتارتا ہی نہیں, ادھر ہی مسا کر لیا. جرابوں میں مسا نہیں ہوتا. مسا اگر ہوتا ہے موزے پر, موزہ بھی اتنا موٹا ہونا چاہیے جو چمڑے کا ہو, یا چمڑے کے علاوہ کوئی ایسی موٹی چیز کا جو آپ کے قدم تک پانی کو پہنچنے نہ دے. جراب جو آج کل ہم جراب پہنتے ہیں جو ہمارے کارخانوں میں تیار ہوتی ہے, جس کو ہم جراب کہتے ہیں, موزہ نہیں کہتے. ہمارے عرف میں اس کو جراب بولا جاتا ہے, جو لاسٹک وغیرہ کی بنائی جاتی ہے. تو جو لاسٹک کی یہ اس دھاگے سے جراب بنتی ہے, اس کے اندر تو پانی بڑی سکون سے چلا جاتا ہے, اس لیے اس پہ مسا نہیں ہوتا.
اگر کوئی ایسا کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا، تو جب وضو نہیں ہوگا نماز بھی نہیں ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، اس کے اندر وضو کا پورا باب ہے، کثیر احادیث ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، اور ایک صحابیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ وضو نبی پاک علیہ السلام نے قدمین شریفین دھوئے اور ساتھ ساتھ ٹخنوں کو بھی غسل دیا۔ ٹخنے بھی دھوئے، ٹخنوں کے بغیر نہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی، ٹخنوں کے پیچھے والی جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ یہ توجہ، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ٹخنوں سمیت دھوئے، ہم بھی ٹخنوں سمیت دھوئیں گے۔ نبی پاک نے موزے پر مسح کیا، ہم بھی موزے پر مسح کریں گے۔ جراب پر مسح نہیں کیا تو جراب پر مسح نہیں ہوگا۔ اور بھی دیکھا جائے تو مسح ہم کرتے ہیں، عقل تو یہ کہتی ہے مسح نہیں ہونا چاہیے، دھونا چاہیے، سر کو بھی دھونا چاہیے، لیکن ہماری عقل اسلام میں نہیں چلے گی۔ میں نے پہلے شروع میں کہا کہ یہاں پر مرضی چلے گی تو اللہ کی، مصطفیٰ کی۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہونا چاہو، سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، پھر اپنے بازوں کو دھو لیا کرو کونیوں سمیت، کوئی کونی کا حصہ خشک نہ رہے۔ اگلی بات، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کیا کرو، اللہ کا حکم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سر کا مسح کر کے دکھایا، بخاری کی حدیث میرے سامنے ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو تر کیا پانی کے ساتھ، الگ سے نیا پانی کے ساتھ تر کیا، تر کر کے آگے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے میرے آقا نے پھیرنا شروع کیا پیچھے تک۔ پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پیچھے سے پھر میرے مصطفیٰ آگے کی طرف لے کر آئے۔ یہ ہے میرے آقا کی سنت، مسح کرنے کا اعلیٰ طریقہ۔ رہی بات کانوں کی تو باقاعدہ حدیث موجود ہے، الاذنان من الراس، حضور فرماتے ہیں تیرے دونوں کان یہ بھی سر کا حصہ ہے۔ کہنے کا مطلب جن ہاتھوں کے ساتھ تم نے مسح کیا ہے ساتھ ساتھ تم نے کانوں کا بھی مسح کرنا ہے، یہ چہرے کا حصہ نہیں، ورنہ دھویا جاتا کانوں کو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا یہ چہرے کا حصہ نہیں بلکہ یہ سر کا حصہ ہے۔ کان دھوئے نہیں جائیں گے، کانوں کا مسح ہو جائے گا۔ برکت یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کانوں کا مسح کرو گے تو کانوں کے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ اکثر گناہ کانوں سے ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جس کا سننے سے تعلق ہے کان گناہ کرتا ہے۔ وضو کرنے سے گناہ مٹ گئے، جو رہ گئے وہ نماز میں مٹا دی، سارا بوجھ چلا گیا، بندہ گناہ سے صاف ہو گیا، اب بڑے آسانی سے آرام سے اپنے گھر کو چلا جا رہا ہے۔ اگلی نماز کی تیاری کرے، یوں زندگی گزار لے، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، قیامت کے دن کا عذاب بھی اٹھ جائے گا، اور جنت میں عالی شان محل بھی مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔